اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ اگر آپ نے کل بھی میری تقریر سنی ہے تو میں نے اس کو آج مسلسل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہم ایک لفظ پر گفتگو کر رہے ہیں تاکہ اس ایک لفظ کو جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، کئی آیتوں میں یہ لفظ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اعجاز قرآن یہ ہے کہ ہر جگہ اپنے معنی الگ دیتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، حروف ایک ہی ہیں، مجموعہ حروف کا ایک ہی، اور بہت بڑا لفظ بھی نہیں ہے، کوئی ترکیب نہیں ہے، کوئی استعارہ نہیں ہے۔ 3 حروف کا لفظ ہے، نفس، نون، فے، سین۔ لیکن جہاں قرآن نے اس لفظ کا استعمال کیا وہاں معنی کا ایک دفتر کھول دیا، وہاں انسانی حیات کے کئی گوشوں کو واق کر دیا۔ کل میں اپنی تقریر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حلال مشکلات مولا کائنات سے دریافت کیا گیا کہ نفس کیا ہے، نفس کی تعریف فرمائیے، تو آپ نے بتلایا کہ نفس 4 ہیں، نفس کی 4 اقسام ہیں۔ نفس نامیہ نباتیہ، نفس حسیہ حیوانیہ، 2 اقسام پر کل ہم گفتگو کر چکے تھے۔ احتیاط کا یہ تقاضا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مختصر جملوں میں بتلا دوں تاکہ وہ ناظرین جو آج مجھے سن رہے ہیں وہ اس سے مسلسل ہو سکے۔ نفس نامیہ نباتیہ کی 5 خواص بتلائے کہ اس میں جاذبہ ہے، یعنی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، دافعہ ہے، جو مضر ہے اس کو دفع کرنے کی صلاحیت ہے، ہاضمہ ہے، جو قبول کیا اس کو جزو بدن بنائے، ماسکہ ہے، اس کو محفوظ رکھے، اور پھر مربیہ ہے، یعنی اس کو تربیت دیتا چلے۔ اس کے ذیل میں اس کی 2 خصوصیات ہیں، یا اس میں زیادتی ہے یا اس میں نقصان ہے۔ یہ نہیں بتلایا کہ نامیہ نباتیہ نباتات سے متعلق ہے، بوٹینیکل ہے، یہ نہیں بتلایا۔ یہ کہا کہ ہر نفس میں یہ کیفیات ہوتی ہیں، خواہ انسان ہی کیوں نہ ہو، اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے، جب سے ولادت ہوئی ہے، بلکہ ولادت سے کچھ پہلے بھی اس میں یہ بات ہے کہ وہ جذب کرتا ہے، دفع کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، اور خود کی تربیت دیتا ہے۔ اس میں زیادتی بھی ہے اور کمی بھی ہے۔ دوسری قسم یہ بتلائی حسیہ حیوانیہ، یعنی اس میں 5 صفتیں اللہ نے اس کو دی ہیں، اس کو بصارت دی ہے، دیکھتا ہے، اس کا اثر نفس پر ہے، سماعت ہے، سنتا ہے، اس کا اثر نفس پر ہے، سونگتا ہے، شامہ محسوس کرتا ہے، اس کا اثر نفس پر ہے، ذائقہ چکھتا ہے، اس کا اثر نفس قبول کرتا ہے، اور لامسہ یعنی چھو کر محسوس کرتا ہے، اپنی حس سے محسوس کرتا ہے۔ ذرا سا آپ ایک لمحے کے لیے یہ توجہ فرمائیں۔ لطیفہ گوئی تقاریر کے دوران میری عادت نہیں ہے، لیکن ایک بات میں چاہتا ہوں کہ تمثیل کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اکبر اور بیربل کے لطیفے تو بہت مشہور ہیں، مذہبی خطابات سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قوت انتقال ذہن کو ایک طرف منعطف کروں۔ اکبر نے بیربل سے پوچھا، اکبر بیربل، یہ تمہاری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا، ذل الہی، آپ اتنا مجھے دیتے ہیں کہ لیتے لیتے میری ہتھیلی میں بال نہیں آئے۔ تو کہا، پھر میری ہتھیلی میں کیوں نہیں ہے؟
تو کہا آپ اتنا دیتے ہیں کہ دیتے دیتے ہتھیلی میں بال نہیں آیا، تو پھر اور لوگوں کی ہتھیلیوں میں بال کیوں نہیں؟ کہا حضور دل الہی عالم پناہ، جان بخشی ہو تو عرض کروں، یہ لوگ آپ دیتے ہیں میں لیتا ہوں، اور یہ لوگ کف افسوس جو ملتے ہیں تو ملتے ملتے ان کی ہتھیلیوں میں بال نہیں رہے۔ یہ تو ایک لطیفہ تھا، لیکن قدرت الہی کو دیکھیے، ہتھیلی میں بال نہیں ہیں لیکن مہین لکیریں ہیں، بہت ساری لکیریں ہیں، خم کھاتی ہوئی لکیریں، پیچ پاتی ہوئی لکیریں۔ منجم یہ کہتے ہیں کہ ان لکیروں میں تقدیر کا حال ہے، لیکن قدرت یہ بتلاتی ہے کہ جس کو انگریزی میں کہیں فنس، FINS فنس، ان لکیروں کی وجہ سے ہتھیلی کا رقبہ یعنی ایریا بڑھ گیا، اور ان لکیروں میں اتنی حس ہے کہ یہ چھو کے بتلا سکتی ہیں کہ یہ احساس کے طور پر نفس تک کے میسیج کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ اس لکیر کو یہ ہے حادثہ، لامسہ، لمس کا احساس۔ میں تھوڑا سا ادب کا ایک جملہ استعمال کروں، احساس لمس کا کبھی کبھی خوشبو بھی دیتا ہے، کبھی کبھی ناگواری بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے ہاتھ ملائیں تو کبھی کبھی ہاتھ ملانے میں مسرت کا بھی احساس ہے، اور کبھی کبھی ہاتھ ملانے کے بعد میں آدمی کو ہاتھ کھینچ لینے کو بھی جی چاہتا ہے۔ کبھی کبھی ہاتھ ملاتے ہوئے انسان اپنی انس اور الفت کا بھی مظاہرہ کرتا ہے، کبھی کبھی ہاتھ ملانے کے بعد میں اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لامسہ دیکھیے نفس تک کہ کیا منتقل کرتا ہے۔ احمد فراد نے اپنی غزل کے ایک شعر میں کہا، تم مروت کو بھی ہر دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو یعنی لکیریں آدمی کے ساتھ پیام رسانی کا بھی کام کرتی ہیں، یہ احساس ہے، یہ قدرت کی ایک عطا ہے۔ بصارت ایک نعمت ہے، لیکن ہم در حقیقت گفتگو کر رہے تھے نفس پر، واردات نفس پر، کہ یہ حسیہ حیوانیہ میں ہے کہ بصارت پہ میسیج کو قبول کرے، سماعت پہ میسیج کو قبول کرے اور نفس تک پہنچائے۔ ذائقہ ہے، حادثہ ہے، لامسہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی بھی دو کیفیات ہیں، ایک غضب ہے، ایک شہوت ہے۔ یہ کل تک کی گفتگو تھی۔ نفس کی تیسری قسم ہے جو اس سے ارفع و اعلیٰ ہے، نفس نامیہ نباتیہ سے نفس حسیہ حیوانیہ بلند ہے، اس لیے کہ نفس حسیہ حیوانیہ میں نفس نامیہ نباتیہ کی خصوصیات تو ہیں، لیکن نامیہ نباتیہ میں سونگھنے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، سننے کی، محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ حسیہ حیوانیہ اس سے ارفع و اعلیٰ ہے، اس سے بلند ہے، اس سے اوپر ہے، اور اس سے برتر جو نفس ہے وہ نفس ہے ناطقہ قدسیہ۔ تیسری قسم ہے یہ نفس کی، بس دو ہی رہ گئی ہیں، پھر میں تقریر کو بل دے کے لے جاؤں گا۔ اس میں اس کی بھی 5 خصوصیات ہیں، نفس ناطقہ قدسیہ کی بھی 5 خصوصیات ہیں۔ اس میں ذکر ہے، فکر ہے، علم ہے، حلم ہے اور نباہت ہے۔ نون بے الف ہے تے، نباہت ہے۔ ذکر ہے، فکر ہے، علم ہے، حلم ہے۔ ذکر یعنی جس نے پیدا کیا اس کی تسبیح، جو بلند و عرفہ و اعلیٰ ہیں ان کا ذکر۔ فکر ہے، اگر فکر نہ ہو تو ناطقہ قدسیہ انسانیہ نہیں ہے۔ جانور افکار نہیں کرتے، جانور فکر نہیں کرتے۔ لقوم یتفکرون، یہ اس قوم کے لیے ہے جو فکر کرتی ہے۔ تو ناطقہ قدسیہ انسانیہ میں ذکر ہے، فکر ہے، علم ہے، حلم ہے، نباہت یعنی اپنے آپ کو تنبیہ کرتے جانا، خبردار، ہوشیار، یہ نباہت ہے۔ اور اس میں بھی 2 حالتیں ہیں اس کی، ایک تنزیہ ہے، ایک حکمت ہے۔
تنزیہ یعنی نجاستوں کو چھوڑنا، طہارتوں کی طرف جانا، جہالتوں کو چھوڑنا، علم کی طرف جانا، پستیوں کو چھوڑنا، بلندی کی طرف جانا، ذلتوں کو چھوڑنا، شرافتوں کی طرف جانا. یہ ہے تنزیہ، یعنی اپنے آپ کو منزہ کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو بلند کرنا، اپنے آپ کو ارتقاء کی منزلوں میں لے جانا، اپنے آپ کو ترقی کی راہوں میں سفر کروانا. یہ ہے تنزیہ. اور حکمت وہ ہے کہ جہاں سرسری باتوں سے توجہ ہٹا کر، فضول گفتگو سے پرہیز کرتے ہوئے، بازاری انداز سے گریز کرتے ہوئے دنیا میں تو رہے، لیکن فکر کرے حکیمانہ کہ جو بنی نوع انسان کے لیے مفید ہو، جو بنی نوع انسان کے لیے راہیں متعین کرے ترقی کی. یہ ہے حکمت. آج پڑھ چکا ہوں حال ہی میں، پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت. ورثہ مومن دولت نہیں ہے، ورثہ مومن مال و زر نہیں ہے، ورثہ مومن زر و سیم کی جھنکاریں نہیں ہیں، ورثہ مومن جائیدادیں نہیں ہیں، ورثہ مومن علم ہے یا حکمت ہے. تو حکیمانہ باتیں کرنا، عاقلوں کی سی باتیں کرنا، ترقی پر لے جانا، یہ ہے ناطق قدسی انسانیہ. نفس نامیہ نباتیہ، نفس حسیہ حیوانیہ، نفس ناطقہ قدسیہ انسانیہ. اور اب ایک آخری نفس، یہ ہے نفس کلیہ الہیہ. یہاں تقریر میری نفس کے تعارف پر تمام ہوا چاہتی ہے، پھر ہم اس کے اپلیکیشن پر اور کسی نفس پر گفتگو کر کے اپنی تقریر کو ایک ترقی کی منزلوں تک لائیں. اس میں یہ ہے نفس کلیہ الہیہ ان تینوں نفوس سے بہت رفع و اعلیٰ ہے. ایک بات آپ اپنے ذہن عالی میں محفوظ رکھیں، نتیجہ ہم آگے آئیں گے. کوئی کمتر اپنے برتر کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی جاہل کسی عالم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی پست بلندی کا احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی ارذل اشرف کا احاطہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے یہ تین نفوس جس کا میں نے تذکرہ کیا آپ کے روبرو، یہ تین نفوس میں سے ہر نفس ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے. نفس نامیہ نباتیہ نفس حسیہ حیوانیہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، نفس حسیہ حیوانیہ نفس ناطقہ قدسیہ انسانیہ کا احاطہ نہیں کر سکتا. اب یہ آخری صورت جو ہے نفس کلیہ الہیہ کی، اس کی بھی خصوصیات سن لیجئے، اس کی بھی حالتیں سن لیجئے. نفس کلیہ الہیہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ نعیم در شقاء، اس پر شقاوت ہو، اس پر زبردستی ہو، اس پر جبر ہو، اس پر ظلم ہو، تو اس کو وہ اپنے لیے نعمت جانے. کیا شرافت نفس کا مقام ہے. نعیم در شقاء، شقاوت ہو، جبر ہو، ظلم ہو، استبداد ہو، اسیری ہو، محن ہو، تو وہ اس کو اپنے لیے نعمت جانے. یہ ہے نفس کلیہ الہیہ کی پہلی صورت. دوسری صورت عز در ظلم، جب اس پر ظلم ہو تو وہ اس کو اپنے لیے عزت جانے، وہ اس کو اپنے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ جانے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ ظلم کی حیات بہت مختصر ہے. اور شکر اس بات کا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ عزت دی. مظلوم باقی رہے گا، ظالم فنا ہو جائے گا. ظالم کی کوئی حیات نہیں. کوئی بھی حکومت جبر کے ساتھ تو کچھ دن چل سکتی ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. ظلم کی مدت بہت مختصر ہوتی ہے. اور جب ظلم ہو اور ظلم کو انگیز کرے تو نفس کلیہ الہیہ اس کو اپنے لیے ذلت نہیں سمجھتا، اس کو اپنے لیے عزت سمجھتا ہے.
اس لیے کہ ذات واجب نے اس کو اس امتحان کے لیے منتخب کر لیا. ظالم کے دن تھوڑے رہ گئے، مظلوم کے دن قیامت تک رہنے والے ہیں. اس کی تیسری صفت ہے صبر در بلا. امتحان میں صابر ہو. بلا کے معنی یہاں امتحان کے ہیں، بلا کے معنی ہی امتحان کے ہیں. یہ اور چیز ہے کہ ہم بلا کے معنی اردو میں کچھ اور لے لیں، لیکن بلا یہ امتحان میں صابر ہو. نفس کلیہ الہیہ نعیم در شقا. شقاوت ہو تو اس کو اپنے لیے نعمت جانے، ظلم ہو تو اس کے لوگ اپنے لیے عزت جانے، امتحان ہو تو اس میں صبر کرے. اور یہ چوتھی خصوصیت بقا در فنا. مٹا دیا جائے، فنا کر دیا جائے اس کو، تو وہ اپنی فنا میں اپنی بقا جانے. آج اس جملے پر جب آپ کو تھوڑی سی تنہائی میسر آ جائے تو آپ غور کریں دنیا نے کس کس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی اور مٹا دیا، لیکن کیا وہ مٹ گئے؟ کیا وہ ختم ہو گئے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ان کے نام کسی کو یاد ہیں جنہوں نے ظلم کیا؟ ان کے نام کسی کو یاد ہیں جنہوں نے شقاوتیں کی؟ ان کے نام کسی کو یاد ہیں جنہوں نے فنا کر دینے کے لیے کوششیں کی؟ ان کے نام تو شاید کسی کو یاد ہوں یا نہ ہو، اور اگر نام یاد بھی ہوں تو بڑی ذلتوں کے ساتھ ان کو نام یاد ہیں، ان کے نام یاد ہوں گے. لیکن فنا، بقا در فنا، باقی رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کو انگیز کیا اور صبر کیا. یہ ہے وہ کیفیت. ذرا سا تھوڑا سا آپ میرے ساتھ ماضی میں سفر کریں. سیرت سرکار رسالت بیان کرتے کرتے ہم ان منزلوں سے بھی گزرے تھے کہ جہاں حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کانٹوں کا تذکرہ رہ گیا، ظلم مٹ گیا. پھر یہی لوگ جنہوں نے کانٹے بچھائے، یہی لوگ جنہوں نے صعوبتیں پیدا کی، یہی لوگ جنہوں نے محصور کر دیا سرکار رسالت مآب اور ان کے پورے خانوادے کو شعبہ ابی طالب میں 3 سال معاشی مقاطعہ کیا. حالت یہ ہوتی ہے کہ مسلمان سب کے سب شعبہ ابی طالب دراصل حضرت ابو طالب کا ایک محصور مقام تھا، جہاں 2 طرف سے پہاڑ تھے، بیچ میں گھاٹی تھی، محفوظ تھا. شعبہ ابو طالب میں محفوظ ہو گئے، جا کے یہ لوگ رہ گئے مسلمان اور خانوادہ رسول. 3 سال. جب کبھی کوئی تجارت کا قافلہ آتا، مال بیچتا، یہ لوگ خریدنا چاہتے تو ابو جہل جا کے کہتا کہ قیمت اتنی بڑھا دو کہ یہ خرید نہ سکیں. جناب خدیجہ کی ساری دولت خرچ ہو گئی، لیکن بھوک سے جب بچے بلکتے تھے تو ان کی آہوداری مسلمانوں سے سنی نہیں جاتی تھی. یہ ظلم، اس ظلم میں، اس شقاوت کو جو نعیم جانے وہ ذات سرکار رسالت مآب ہے. اس ظلم پر جو صبر کرے وہ ذات سرکار رسالت مآب ہے، اور ان کے ساتھ رہنے والے بھی. اس امتحان میں جو صبر کرے وہ ذات گرامی ہے. اور پھر بقا در فنا میں آپ کو کہاں لے جاؤں؟ ابھی تو میری تقریریں ابتدائی منزلوں میں ہیں، مگر عالم انسانیت گواہ ہے کہ رسول کے نواسے کو 61 ہجری میں، ان کی اولادوں کو، ان کے خاندان کو، ان کے ساتھ رہنے والوں کو ایک دن میں 72 کو تہہ تیغ کر دیا گیا. کیا حسین مٹ گئے؟ یزید مٹ گیا، یزید فانی ہو گیا، یزید ختم ہو گیا. آج کوئی ماں اپنے بچے کا نام یزید رکھنے پر تیار نہیں ہے، لیکن ہر ماں اپنے بچے کا نام حسین رکھنے پر فخر محسوس کرتی ہے. حسین باقی ہیں. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. قرآن سورہ آل عمران 169 آیت. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں. حسین کائنات میں پھیل گئے. یزید مر گیا، یزید فنا ہو گیا. حسین کا سر رو کے نزا پہ بلند ضرور ہوا، لیکن آج کوئی یزید کو قبول کرنے پر تیار نہیں. حسین سب کے دلوں میں مرکوز ہو گئے. یہ ہے بقا در فنا. رضن بقضائے ہی، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں.
وہ تسلیمن لامرہ، اور تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں، وہ صبرن علی بلائک، تیرے امتحان میں صابر ہوں. نفس کلیہ الہیہ نعیم در شقا، عز در ظلم. ظلم کو اپنے لیے عزت جانے، سر کٹ گیا سر جھکا نہیں، یہ ہے بقا در فنا. اور پھر بقا در فنا کہ جہاں فنا میں بقا ہی بقا مضمر ہو، اور سکون، مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، تکالیف آئیں، قید آئے، اسیری آئے، محن آئے، آبلہ پائی آئے، گلے میں توق آئے، کلائیوں میں ہتکڑیاں آئیں، پیروں میں بیڑیاں آئیں، ریگ گرم سے تلوے چھل جائیں، آبلہ پائی مقدر ہو جائے، مگر سبحان ربی الاعلی بحمدہ، سجدے پہ سجدہ، پھر اسی شان سے سجدہ، اس کے بعد پھر سجدہ. یہ ہے سکون مشقتوں میں. کیا سکون ہے اس نفس کا. اور اس نفس کی دو حالتیں ہیں، تسلیم اور رضا. ابھی جیسا کہ میں نے کہا، رضن بقضائہ ہی، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. وہ تسلیمن لامرہ، اور تیرے امر کو تسلیم کرتا ہوں. سر نو کے نیزہ پر چلا گیا، سر جھکا نہیں. یہی کیفیت ہے. آپ جہاں دیکھیں سرکار کی ذات گرامی میں آپ کو یہی کیفیت ملے گی، یہی کیفیت جو میں عرض کر رہا ہوں. یہاں ایک جملہ عرض کرنا میرا بے محل نہ ہوگا. سرکار کا نفس نفس کلیہ الہیہ ہے. نفس کلیہ الہیہ کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ کچھ دیکھتا نہیں مگر مرضی الہی سے، وہ کچھ سنتا نہیں مگر مرضی الہی سے، وہ کچھ بولتا نہیں مگر مرضی الہی سے، وہ کوئی اقدام نہیں کرتا مگر مرضی الہی سے، وہ جنگ نہیں کرتا مگر مرضی الہی سے، وہ صلح نہیں کرتا مگر مرضی الہی سے. اس کی گفتار مرضی الہی، اس کی رفتار مرضی الہی، اس کا قیام مرضی الہی، اس کا رکوع مرضی الہی، اس کا سجدہ مرضی الہی، اس کا اقدام مرضی الہی، اس کی زندگی پوری کی پوری مرضی الہی. یہ ہے ذات سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا نے نہیں پہچانا، اس لیے نہیں پہچانا کہ ہم انسان ہیں. دیکھیے، میں تقریر کو بڑی شفاف رکھنا چاہتا ہوں. اس لیے شفاف رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھنے والوں نے ہر مقام سے سرکار رسالت میں آپ کو نہیں بھی دیکھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نفس ناطقہ خصیہ انسانیہ ہوں گے، لیکن ہم میں بھی کئی نفس نامیہ نباتیہ ہوں گے، ہم میں بھی کتنے نفسیہ حسیہ حیوانیہ ہوں گے، ہم نے بھی کئی ایک نفس ناطقہ خصیہ انسانیہ ہوں گے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نفس ارذل نفس عالی کو نہیں پہچان سکتا، اس کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. ہم نے بھی دیکھا، لیکن ہم نے جو دیکھا تو اپنے دل کے آئینے میں نگاہ محبت سے دیکھا، اپنے دل میں محبت کا آئینہ رکھ کے دیکھا. تو جب ہم نے محبت کا آئینہ رکھ کے اس ذات گرامی کو دیکھا تو ہم کو وہ نور نظر آیا جس نور کا انہوں نے خود تذکرہ کیا. دنیا نے اپنے اندر کثافتیں رکھ کے نفس نامیہ نباتیہ اگ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بازاروں میں چل رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، آسائشوں میں مبتلا ہے، آلودگی گناہ میں اپنے آپ کو سر سے پیر تک ڈبوئے ہوئے رکھا ہے. وہ کیا پہچانے سرکار رسالت کو؟ نفس حسیہ انسانیہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چکھ رہا ہے، سونگ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، لیکن اس نے نہیں پہچانا. اس کی نہیں پہچانا کہ اس کی نگاہ بہت محدود ہے. اس نے بشریت ہی بشریت کو دیکھا، اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا، اپنی ذات پہ ان کی ذات کا حساب رکھ کے دیکھا، قیاس کر کے دیکھا،
گمان کر کے دیکھا، تصور کر کے دیکھا، وہی نظر آیا جو تھا۔ اس کے نفس کا جو آئینہ تھا وہ اتنا زنگالود تھا کہ اس میں ذات گرامی کے انوار کی پرچھائیاں نہ پڑ سکی نہ ضم ہو سکی۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ نور، کیسا نور؟ کیا ان کے بدن سے شعائیں پھوٹتی تھیں؟ اپنی اپنی اولادوں کو نور نظر کہنے والے، اپنے چراغوں کی لو میں نور تلاش کرنے والے، گہن لگنے والے سورج میں نور کو پہچاننے والے، اپنے اپنے اولادوں کو نور نظر سمجھنے والے، اپنے اپنے چراغوں کی لو میں روشنی کو نور سمجھنے والے، ان کو اندازہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں سمجھ سکے، وہ ادراک نہیں حاصل کر سکے، وہ معرفت نہیں حاصل کر سکے، وہ پہچان نہیں سکے کہ ذات رسالت میں نور ہے۔ ان کو نور کا مفہوم ہی نہیں سمجھ میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ نفس ارذل نفس اشرف کو نہیں پہچان سکتا، نفس پست نفس عالی کو نہیں پہچان سکتا۔ اسی منزل پر ایک جملہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ناظرین کس طرح سے قبول کریں گے۔ 23 برس کی زندگی میں 20 برس 21 برس نبی سے دشمنی رہی، نبی سے سرکشی رہی، نبی سے جنگیں رہی، نبی سے جتال رہا، ہر طرف سے تنگ کیا گیا۔ اور پھر فتح مکہ کے بعد اب اسلام جو آیا تو اس میں سب کے نام ہیں۔ بہرحال کوئی خطغن نہیں ہے، اسلام لایا گیا ہوگا تو اسلام پہ نام بھی ہوں گے، لیکن کب کس نے کہا لا الہ الا اللہ، کب کس نے کہا محمد الرسول اللہ، یہ تاریخ کے ورق بتلائیں گے۔ آج 17 رمضان ہے، مجھے چاہیے تو یہی تھا کہ میں آج آپ کو جنگ بدر کی تفصیلات سناتا، لیکن میں ذرا سا اس تذکرے کو تھوڑا سا تعارف کروا کے اس کو کل تک کے لیے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کو جنگ بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ ہے اسلام کی، یہ 2 ہجری میں سرکار رسالت کے ہجرت فرمانے کے تقریباً 2 سال کہہ لیجئے، رمضان کی 17 کو ہوئی، تقریباً 2 سال، 2 ہجری سن ہے اس کا، 17 رمضان ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ بنو امیہ نے اگر اسلام قبول کیا ہے تو وہ فتح مکہ کے بعد کیا ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں یہ لوگ۔ ابو سفیان، ان کی اولادیں، یہ سب، ان کا خانوادہ، یہ سب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، پہلے نہیں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی، اسلام بہت پھیلا، اسلام نے وسعت اختیار کی، دلوں میں رسوخ پیدا کیا، قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے، اسلام کی توسیع ہوتی چلے۔ وہ رحیم نبی، وہ کریم نبی، وہ صابر نبی، وہ رحمت للعالمین نبی اسلام کو عام کرتے چلے۔ ایسے میں ایک شاہراہ گزرتی تھی جو مکے سے شام تک جاتی تھی، وہ شاہراہ اب 2 ہجری میں مسلمانوں کے دائرہ اختیار میں تھی۔ میں سلطنتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ریاستوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اقتدار کی بات نہیں کر رہا ہوں، دائرہ اختیار میں تھی۔ میرے لفظوں پہ آپ توجہ فرمائیں۔ تجارتی قافلے اس راستے سے جاتے تھے اور اسی راستے سے مکہ کو جاتے تھے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ شام کو جا کر واپس ہونے لگا تو اس اختیار کو دیکھ کر ابو سفیان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے مسلمان حملہ کر دیں۔ اس نے فوراً مکے کو پیغام بھیجایا کہ قافلہ آ رہا ہے، مسلمان حملہ کر دیں گے، فوراً میری مدد کو پہنچو۔ اب وہاں سے ایک لشکر تیار ہوا، ادھر سے لشکر چلا، ادھر سے ابو سفیان، مگر وہ شاہراہ سے گزرنے کے بعد بھی
حملہ تو نہیں ہوا مسلمانوں کی طرف. مسلمان خزاق نہیں ہیں, مسلمان لٹیرے نہیں ہیں, مسلمان حملہ آور نہیں. پھر ہوا کیا آخر؟ یہ جنگ بدر ہوئی کیسے؟ یہ آپ سننے کے لیے مجھے کل تک کی فرصت دے دیں. کل میں آپ کے مقابل ہوں گا. شکریہ. خدا حافظ.